کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مسلمانوں، ہر عمل کا حکم اللہ نے بندوں کو دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو۔ ایک یہ عمل ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اور یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہمیشہ رحمتیں بھیجیں گے، اللہ کا صلوات رحمت ہوگی، اور ہمارا صلوات جو ہے وہ اللہ سے طلب مغفرت کے لیے ہوگا۔ اب اللہ بھیجیں گے، اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ باقی ہے جس پہ کوئی فنا، جب باقی ہے تو محمد پہ بھی اللہ کی رحمت باقی ہے، ہمیشہ جاری رہے گی۔ اس لیے جب بھی درود پڑھیں تصور ہو دل میں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے نا ہمارا دل نہیں لگتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے، یعنی کوئی گاڑی بھگانی ہے؟ ایک ایک لفظ پہ غور ہو کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسلاف تو جب آتے تھے حج کی لبیک پڑھنے کے لیے، بہت اسلاف کا یہ عالم تھا کہ لبیک پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت باقر سے جب پوچھا گیا کہ حضرت کیا بات ہے، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میں کہوں لبیک اور اللہ فرمائے کہ بھاگ جاؤ، تمہاری حاضری منظور نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس شوق سے پڑھیں کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا میرے بندے، جب تک میری توحید کا اقرار نہ کرو اور شرک کی نفی نہ کرو تیری حاضری قبول نہیں ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورتیں بھی پڑھیں، لیکن عورتیں زور سے نہ پڑھیں، چونکہ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے۔ اسی لیے عورت کو اللہ نے اذان دینے کی اجازت نہیں دی، امام بننے کی اجازت نہیں دی، زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تاکہ اس کی آواز پر بھی پردہ رہے۔ اور جتنے دن میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی اللہ کے حرم میں ہو، اپنے نظروں کو جھکا کے رکھو۔ بس تم نے اگر اپنے نظروں کی حفاظت کر لی تو سمجھو حج قبول ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر دم پڑ جائے، دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا بکری یا دمبا کوئی بھی چیز ذبح کر کے مکے کے فقیروں کو کھلائی جائے۔ اگر ایک ہی عمرے میں 2 یا 3 غلطیاں ہو جائیں، پتہ لگے نا غلطی کون سی ہے۔ اگر ایک ہی غلطی بار بار کرے تو دم ایک ہوگا، لیکن غلطیاں الگ الگ ہیں پھر دم بھی الگ ہوں گی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے تو سب کے نزدیک جائز ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط ہے، یعنی عورت عمرہ نہیں کر سکی، چلو اب کر لیں،
بغیر غرض کے نہ کرے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب عمرہ کرنا ثابت ہے تو جو چیز ثابت ہو اس کا بار بار کرنا بھی جائز ہے. احرام کی حالت میں طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اب ہم ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں؟ بالکل پھیر سکتے ہیں. عورت بھی اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو عورتیں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں. اگر بوسہ دیتے ہوئے احرام کی اوپر والی چادر گر جائے، کیا ہو گیا؟ احرام کی چادر میں بندھا ہوا ہے کہ وہ احرام گر گیا، عمرہ گر گیا. گر جائے تو گر جائے، پھٹ جائے تو پھٹ جائے. حج کے رش میں تو بعض اوقات چادریں ویسے ملتی ہی نہیں ہیں، کہاں گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے حقیقت ہے، بڑی ہنسی آتی ہے کہ ہمارے حجاج کرام کو احرام کی چادروں کا کتنا خیال ہے کہ چادر گر نہ جائے، لیکن نبی کی سنت روز اس طرح سے گر جائے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. احرام کی حالت میں بوسہ لیا، کیا کچھ نہیں کرنا ہوگا؟ اگر عطر لگ جائے تو فوراً دھو ڈالیں. میں نے ہوٹل کے کمرے میں ماشاءاللہ امام کے ساتھ نمازیں پڑھی، وہ بالکل نہیں ہوئی. دوبارہ پڑھو، قضا کرو، جب تک صفے نہ ملے نماز نہیں ہوتی. کہتے تھے کہ ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو ہے، دیکھیں نا، دعا تو ثابت ہے، حدیث میں ہے کہ دعا فرض نمازوں کے بعد قبول ہوتی ہے، اور ہر نماز کے بعد حضور خود بھی دعا مانگتے تھے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اچھا، اسی طرح ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، اسی طرح جماعت کا ذکر کرنا بھی ثابت ہے. تو بعض علماء جماعت کی دعا کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے دعا کرے. فرض نماز میں سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی تسبیح جو ہے 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، اور دعا نہ مانگیں. اگر نفل نماز ہے تو اس میں دعا مانگ سکتے ہیں. مزدلفہ میں فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے، یعنی قضا کر کے پڑھیں گے. عجیب آدمی ہے بھائی، سورج نکلنے کے بعد بھی کوئی فجر کی نماز ہوتی ہے کہ تیرے دماغ؟ معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز تو اول وقت میں الٹا اندھیرے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہوں گے. یا نماز پڑھ کے بھی چل پڑے، مزدلفہ بہت لمبا ہے، نکلتے نکلتے سورج نکل آئے گا. نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے. اور حنابلہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورت فاتحہ ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے. کوئی جھگڑا نہ کیا کریں. حنفی جس طرح پڑھتے ہیں وہ بھی موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگانا مشکل ہوتا ہے تو زیادہ دے دیا کریں. اندازہ کر لیں کہ مثلا زکوٰۃ بنتی ہے 10,000، 11,000 دے دو تاکہ کم نہ ہو، زیادہ ہو تو ہو جائے. داڑھی کو بنانا بالکل جائز ہے. یہ تو نہیں ہے کہ داڑھی رکھیں، داڑھی کو بنائیں، بنائیں، سنواریں، تیل لگائیں، کنگھی دیں. میں نے مدینہ سے مکہ آتے ہوئے میقات پہ نیت کی، لیکن حالت حیض میں تھی. عام طور پہ 9ویں دن پاک ہو جاتی ہوں، لیکن 7ویں دن پاکی سمجھ کر عمرہ کیا.
ہوٹل آ کر چیک کیا تو حالت حیض میں تھی، آپ پہ دم بھی پڑ گئی، استغفار بھی کریں۔ جب آپ کی عادت 9 دن ہے تو 7ویں دن آپ نے کیوں عمرہ کر دیا؟ کچھ عقل کریں نا۔ کیوں؟ خون تو کبھی کبھی 1 دن کے بعد بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن عادت پوری کرنی پڑے گی۔ میرے والد وہیل چیئر پر ہیں، میں ان کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہوں، بھائی افضل تو یہ ہے کہ ویل چیئر پر ان کو ساتھ لے جاؤ اور جمرات کے قریب کھڑے کر دو، اپنے ہاتھ سے ڈال دیں۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا یا تھا کہ نہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری حج کیا نا تو اس وقت ان کی نظر بالکل جواب دے گئی تھی اور گھٹنے بھی جواب دے گئے تھے، تو ہم ویل چیئر پہ لے گئے۔ تو ہم جب مینا میں آئے تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت ابھی ہم نے کنکریاں مارنی ہیں تو آپ مجھے اپنا وکیل بنا دیں تاکہ میں آپ کی کنکریاں ماروں۔ کریں گے کیوں؟ میں نے کہا حضرت قرآن میں ہے کہ لیس علی المریض حرج ولا علی الأعرج حرج، مریض پہ بھی کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پہ بھی کوئی گناہ نہیں، اندھے پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، مجھے تو بڑا افسوس ہے، میں نے سمجھا تھا مولوی مکی تم عالم بن گئے ہو، تمہیں تو مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کے بندے، یہ اس وقت ہے جب تک وسائل نہ ہوں، جب ویل چیئر بھی موجود ہے، میری اولاد پکڑنے والے بھی موجود ہیں، میرا عذر کہاں رہا؟ عذر تو تب تھا جب کوئی ذریعہ نہ ہوتا مجھے وہاں لے جانے کے لیے۔ جب ذریعہ موجود ہے کوئی عذر نہیں، مجھے لے جاؤ ویل چیئر پہ۔ ویل چیئر کٹھے کھڑی کی اور خود کنکری ماری۔ ہم تو اب جان چھڑاتے ہیں نا جی، اور یار میری کنکریاں بھی مار دینا، سیدھی دم پڑ جاتی۔ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں الیکٹرک انہوں نے ویل چیئر بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی صفا ونوا دوڑنا جائز ہے۔ تبلیغ کے لیے نکلنا کیسے ہے؟ بالکل اللہ رسول کا حکم ہے کہ نکلو، بلغوا عنی ولو آیۃ فلیبلغ الشاہد والغائب۔ فرض حج میں نے 2012 میں ادا کیا ہے۔ اس دفعہ حج تمتع کی نیت کی تھی، اپنے والدہ کے لیے کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں، کیونکہ خرچہ آپ کا ہے، پیسہ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ کانا کعبہ قوسین او ادنی، اس سے مراد جبریل ہے، اللہ کی ذات نہیں۔ یعنی جبریل اتنے قریب ہو گئے جیسے 2 کمانے ہیں۔ قرضے کی ادائیگی اور روزی کی فراخی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔ اس کا اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں۔ لیکن ایسے نہیں، استغفر اللہ غور کر کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی نہ ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم دن رات میں 2000 دفعہ پڑھیں، 1 مہینے میں سارے قرضے بھی اڑ جائیں گے اور رزق بھی کھل جائے گا۔ عمرہ زندہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، معذور ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ میں جدے سے مکے آیا ہوں، احرام آپ کو حج کا جدے سے باندھنا چاہیے، اگر جدے نہیں جا سکتے ہو تو مسجد عائشہ سے باندھنا ہوگا۔ کاروبار کے لیے تویز وغیرہ بنا، تویز کی ضرورت نہیں، استغفار پڑھو۔ تکبیر اولا جو ہے امام کی تکبیر کے فوراً بعد، اذا کبر فکبروا، حضور نے فرمایا جب امام تکبیر کہے اس کے فوراً بعد تم تکبیر کہو۔ میرے ایام حیض جو ہے عادت 7 دن ہے، لیکن میں 3 دن میں پاک ہوگی میری بیٹی، آپ کو 7 دن پورے کرنے پڑیں گے، پاک ہوں یا نہ ہوں۔ جب تک عادت کے دن پورے نہ ہوں آپ پاک شمار نہیں ہوں۔ ہوٹلوں میں کھانے پینے کے بیٹھنے کا انتظام نہ ہو تو بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کے کھانا سنت ہے، کھڑے ہو کے بغیر عذر کے ناجائز ہے۔
وہاں انتظام نہیں ہے، کھانا لے لیں، ہم باہر نکل کے بیٹھ جائیں۔ حج تمتع کے لیے ایک تو حج کی بکری ہوگی، اور ایک وہ قربانی جو آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ حج کی بکری الگ ہے، حج کی بکری یہاں کریں اور وہ قربانی اپنے ملک میں کر دیں۔ اگر مدینے سے آتے ہوئے احرام نہیں باندھا، عمرہ نہیں کیا، مسجد عائشہ سے عمرہ باندھ کر احرام باندھ کے عمرہ کافی، بالکل کافی نہیں، دم پڑ گئی، وہ مدینہ پاک تو میقات ہے۔ حج تمتع والے ایک سے زیادہ عمرے کرنا چاہیں تو جائز ہے۔ مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے، اسی لیے تو وہاں سے احرام باندھتے ہیں نا۔ یہ ہو گیا گھر کی قربانی الگ، یہاں الگ۔ زمزم میں پانی ملانا نہ ملائیں تو بہتر ہے۔ مکے میں باہر سے آنے والے مسجد جیرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ بوہری مذہب کے لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ایسے تو کئی لوگ ہیں، صرف بوہری تھوڑے ہیں۔ ہر بدعتی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، پڑھنی بھی پڑھے تو دکھاوے کے لیے کھڑا ہوتا، پھر دوبارہ پڑھتا ہے اپنی۔ اگر ایک آدمی نے کنکریاں مار لی، اس کی قربانی نہیں ہوئی تو حلق بھی نہیں ہوا، طواف زیارت کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے۔ ترتیب میں 3 چیزیں ہیں کہ پہلے کنکری مارے، قربانی کرے، حلق کرائے۔ اگر کسی کی قربانی کو دیر ہے تو آپ زیارت کر لیں۔ بینکوں کے ذریعے جو قربانی ہے تو اس کے لیے بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ حنفی مسلک میں جو ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے کنکری مارے، پھر قربانی ہو، اس کے بعد حلق ہو۔ اب جب بینک کرے گا وہ ضرور کرے گا، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں کب کرے گا۔ اور پھر اس نے 5 لاکھ بکری ذبح کرنی ہے تو اگر آدھا منٹ بھی دیں تو 2.5 لاکھ منٹ بنیں گے۔ 2.5 لاکھ منٹ کے دن کتنے بنتے ہیں؟ تو اس لیے افضل تو یہی ہے۔ باقی اللہ سب کی قبول فرمائے، چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے تو لہذا وہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حج کے دوران مسافر قصر پڑھیں گے، مقیم پوری پڑھیں گے۔ منی، عرفہ، مزدلفہ میں بھی حنفی مسلک میں جو مقیم ہے وہ پوری پڑھیں گے۔ اگر امام کے پیچھے پہنچ جاؤ تو اسی طرح پڑھو جیسے امام پڑھائے۔ فوت شدہ آدمی کا حج بدل کر رہا ہوں۔ حج بدل کا قربانی جو ہے، پتہ ہے حج کون سا آپ کر رہے ہیں؟ اگر افراد ہے تو حج کی قربانی ہوتی ہی نہیں، اگر تمتع ہے تو پھر حج کی قربانی ہوگی۔ نیت آپ ہر چیز میں اسی کی کریں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے میقات جو ہیں وہ 5 بتلائے ہیں۔ اگر ہم مکے میں رہتے دوبارہ عمرے کی نیت سے کس میقات سے احرام باندھیں تو پھر انہی میقاتوں میں چل جائیں تو زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ جا سکے تو مسجد عائشہ سے بھی تو حضور نے حکم دیا عمرے کرنے کا، جیرانہ سے بھی تو خود حضور پاک نے آپ عمرہ فرمایا ہے۔ ہم جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہندو آبادی ہے، ہم ان کو سلام کے لیے کریں نمستے، سلام نہ کریں ان کو۔
ہندو کو یا کافر کو سلام نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ حضور نے کافر بادشاہوں کو جب خط لکھے ہیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہے والسلام السلام علی من اتبع الہدی، تو اس لیے ان کو آپ آداب کہہ سکتے ہیں اور کوئی لفظ کہہ دیں، ہندو کو سلام نہ کریں، باقی ہندو والے کلمات بھی ادا نہ کریں۔ کہتے جی کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں، بینک والوں نے ہمیں ہر حاجی کو ایک بیگ دیا ہے سامان رکھنے کے لیے، ہمیں تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بیگ انہی پیسوں سے لیا جاتا ہے جن پیسوں پر ہمارے پیسے رکھ کے وہ سود کماتے ہیں، تو بالکل استعمال نہ کریں، سود کے پیسے کی چیز تو حرام ہے، کسی غریب مسکین کو دے دو۔ روضہ مبارک پر چوتھی قبر کی جگہ ہے ہی نہیں، ایک سرکار دو عالم کی قبر ہے سیدنا ابو بکر، عمر، اور ایک قبر کی جگہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہے، نہ کہ حضرت علی کے لیے۔ حضرت علی تو دفن ہو گئے، ان کی قبر کا کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے وہ پھر آ کے مدینے میں آئیں گے، فوت ہوں گے تو وہیں دفن ہوں گے۔ سر پر صابن لگوا کے سر منڈایا، اگر خوشبو تھی تو دم پڑ جاتی ہے، اگر سادہ صابن ہو تو دم نہیں پڑتی۔ میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ظہر کی پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھی کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ 2 پہ سلام پھیر کے نماز میں مل جائیں، جماعت کے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ جو 2 رکعت رہ گئی ہیں وہ پوری کریں۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میں نے ان کے لیے حج کر لیا تھا، اب ان کا اور حج بدل کر نفلی حج ہے، جتنی مرضی آئے کریں۔ ایک آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اب 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ تو کوئی زیارات والے ہیں۔ ایک عورت زیارت کی غرض سے عمرے کے ارادے سے گھر سے گئی، واپسی پر میقات کے مقام پر واش روم گئی تو پتہ چلا کہ ماہواری محسوس ہو رہی ہے، اس لیے نہ وہ مسجد گئی، نہ وضو کیا، نہ عمرے کی نیت کی۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اسی نیت سے وہ گئی تھی، جب پاک ہو جائے تو عمرہ کر لے، اور کوئی دم شم نہیں۔ عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر سین میں بیٹھ کے ذکر اذکار کر سکتی ہے۔ ایک عورت نے طواف کعبہ کی نیت کی، طواف شروع کیا، لیکن اتنا رش تھا وہ ڈر گئی کہ اب مردوں سے اختلاط ہو رہا ہے، وہ چھوڑ کے آگے، اب اس کے ذمے ہے وہ طواف۔ جب آدمی طواف کی نیت شروع کر لے وہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اب جب موقع ملے رات کو آ کے کسی وقت جب رش کم ہوتا ہے تو طواف کر لیں، لیکن رات کو 12 بجے تقریباً رش کم ہوتا ہے۔ اسی طرح دن میں صبح 8 بجے اگر آپ آئیں نا پھر بھی انشاءاللہ رش کم ہوتا ہے۔ ہر طواف میں رمل نہیں ہوتا، صرف عمرے والے طواف میں رمل ہوگا جس میں احرام باندھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے حج تمتع کے لیے آئے ہیں لیکن عمرے میں صفا مروہ پہلے دوڑی طواف بعد میں کیا تو ان کا تو عمرہ ہی نہیں ہوا۔ دوبارہ کریں، طواف پہلے ہوگا، صفا بعد میں ہوگی۔
نماز کے دوران پاؤں کا فاصلہ علماء کہتی ہیں کہ 4 انگشت یا 5 انگشت کے برابر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ سنت اور بدعت، بھئی سنت یہ ہے کہ مؤذن اذان کہے تم بھی اسی طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بدعت یہ ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنے شروع کر دو۔ سیدنا حسین کی گھر والی کا نام کیا تھا؟ اللہ عالم، ان کی کوئی ایک بیوی تو نہیں تھی۔ 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، کیا جانے سے پہلے طواف و سعی کرنی ہے؟ کوئی نہیں کرنی، کوئی ضروری نہیں، احرام باندھ کے مینا چلے جائیں، واپس آ کے طواف زیارت بھی کریں اور حج کی صفا مروا بھی دوڑیں۔ ڈبل تکلیف کیوں کرتے ہیں آپ؟ مستورات سے مصافحہ کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں، گلے بھی مل سکتی ہیں، عورت سے کیوں نہ ملے؟ ہاں، مرد سے نہ ملے۔ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، یہ گناہ ہے، لیکن ایک رواج بڑھ گیا ہے کہ مسجد الحرام ہے اور اتنا بڑا رش ہے تو ہم کہاں جائیں؟ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں۔ باقی جو پولیس وغیرہ بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتے، اگر پاک ہو تو آپ بھی پہن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک طواف کے 7 چکر پورے کر لیے، ختم کر کے اسی وقت پھر دوسرے طواف کی نیت کر کے طواف شروع کر دے، وہ بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، پھر دوبارہ طواف شروع کریں۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی صبح کی نماز کے بعد مدینہ پاک پہنچا، مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھی، صلاۃ و سلام عرض کیے، ظہر کی نماز سے بھی پہلے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، زیارت ہو گئی۔ لیکن 40 نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ ان کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ اگر کیمپ مینا سے باہر ہے کوئی حرج نہیں، اللہ قبول کرے، لیکن کوشش یہ کریں کہ رات کو آئیں کنکریاں مارنے کے لیے، زیادہ حصہ رات کا مینا کے حدود میں گزر جائے۔ مجبوری ہے، جگہ نہیں ہے، کیا کریں؟ مرغی کا انڈا حلال ہے، بالکل جی حلال ہے۔ گھوڑے کا گوشت کھانا جو ہے وہ بھی حلال ہے ائمہ کے نزدیک، لیکن حنفی حضرات جو ہے اس کو نہیں استعمال کرتے، ورنہ حلال ہے، حرام تو وہ بھی نہیں کہتے۔ سب سے بڑے پکے حنفی تو یہ بخاری ہوتے ہیں، اور وہ تو ہر حال میں گوشت کھاتے ہیں گھوڑے کا۔ ویسے احناف کے نزدیک نجائز ہے۔ میں نے 2 عمرے کیے ہیں، ایک عمرے کا ثواب والدین کو دوں، ایک عمرہ والدہ کو دے دیں، ایک والد کو دے دیں۔ ہم عید سے پہلے مدینہ شریف سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آئیں گے۔ کون سی عید سے پہلے؟ یہ عمرہ حج کا حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے کب آ رہے ہیں؟ کون سی عید سے پہلے آ رہے ہیں؟ رمضان کی عید سے پہلے آ رہے ہیں، حج کی عید سے پہلے آ رہے ہیں۔ مطاف میں سین کے اوپر چھت نہیں بنائی گئی، لکھ کے بھیج دیں، انشاءاللہ بنائیں گے۔ میں نے کسی بندے کے پیسے اٹھائے، اب میں اللہ سے ڈر کے واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر بھی ہے کہ وہ مجھے چور سمجھے گا، کسی بھی طریقے سے دے دیں، اس کو ہدیہ سمجھ کے دے دیں، اتنی پیسوں کی کوئی چیز خرید کر کے اس کو دے دیں۔
یا اعتراف بھی کر لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو دعا دے گا، بد دعا نہیں دے گا۔ میری بیوی صاحب نصاب ہے، اس کی زکوٰۃ میں ادا، آپ پر تو اس کی زکوٰۃ ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنی زکوٰۃ اپنے نصاب سے خود دے، اپنے پیسوں سے خود ادا کرے۔ خوشامد کرتے ہو تو کرتے رہو، آخر گزارا بھی تو کرنا ہے نا۔ اور اس کی قربانی ہاں وہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر حتیم کے احترام میں باہر نماز پڑھیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، عورت اور مرد میں دھکم پہل ہوتی ہے، اب باہر پڑھیں، پورے مطاف میں کہیں پڑھ لیں، سکون سے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو دھکا بھی لگ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہو دھکے بھی لگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہو، یہ کوئی نماز تو نہیں ہے، اس میں ڈرامہ ہو گیا نا۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میں نے طواف کے 3 چکر لگا لیے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، باقی چکر بعد میں پورے کیے، بالکل ٹھیک کیا۔ مدرسے میں قربانی بالکل مدرسے والے کرتے ہیں اور ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ میں تربت بلوچستان کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں ایک ذکری فرقہ ہے، ان نے کوہ مراد کا طواف کرتے ہیں، وہ کفر ہے، وہ ان کا عقیدہ جو ہے کافرانہ عقیدہ ہے۔ میرے سسرال میں اکثر بے پردگی کی وجہ سے شادی بیاہ اور پروگراموں میں شرکت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے میری بیوی ناراض رہتی ہے۔ آپ شرکت کریں لیکن وہاں نہ جائیں جہاں بے پردگی ہو، دوسری جگہ بیٹھے رہیں۔ میقات سے مدینے سے آتے ہوئے میقات سے احرام نہیں باندھا، اب اگر مسجد عائشہ سے باندھیں گے عمرہ تو ہوگا، لیکن دم بھی دینی پڑے گی کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے۔ عمرہ کرنے کے بعد آدمی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ نماز کے دوران اگر کوئی آگے گزرے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ زندہ کے لیے حج بدل یا عمرہ بدل نہیں ہوتا، اگر معذور ہے تو الگ بات ہے۔ عمرہ کرنے میں سعی نہ کی ہو، احرام کھول کے 2 دن کے بعد یاد آیا، دم پڑ گئی، اور سر بھی مڈایا کہ نہیں مڈایا ہے، ورنہ تو احرام میں ہے ابھی تک وہ۔ ہوٹلوں میں جو کھانا ملتا ہے میرا بھائی، اگر گوشت باہر کا ہے تو احتیاط یہی ہے کہ نہ کھائیں، کیونکہ کیا پتا ہے ان کا ذبح کیسا ہے۔ اگر اس ملک کا ذبیحہ ہے تو انشاءاللہ وہ خالص حلال ہے، بہتر یہی ہے احتیاط کرو۔ کہتے جی کہ میاں بیوی دونوں احرام میں ہیں، اور بیوی کو سر میں تکلیف ہو جائے تو خاوند دبا سکتا ہے، سر بالکل دبا سکتا ہے، کیوں نہیں دبا سکتا؟ اللہ اکبر اللہ